بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب تواریخ حبیب الہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل باب اول کی 5ویں فصل یعنی حالات نبوت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، حالات نبوت، جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی ہو گئی، یعنی جب نبی پاک کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی اور اظہار نبوت کا زمانہ قریب آیا، یعنی نبوت کو ظاہر کرنے کا زمانہ قریب آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک 40 سال کے بعد نبی بنے۔ نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، مگر آپ نے نبی ہونے کا اظہار کیا 40 سال کی عمر میں۔ نبی ہیں یہ آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا 40 سال کی عمر میں۔ جیسے مان کے چلیں، اگر مجھے میرے والد صاحب نے 2010 میں 5 لاکھ روپے دیے، لیکن میں نے 2025 میں لوگوں کو بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ پیسہ مجھے ابھی ملا 2025 میں، بلکہ ملا تو مجھے 2010 میں تھا، مگر میں نے اس کا اظہار کیا 2025 میں، تمثیل کے لیے۔ خیر، جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی ہو گئی اور اظہار نبوت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ یہ پہلی بات تھی، ٹھیک ہے، اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح ظہور پذیر ہوتا۔ آپ خواب میں جو بھی دیکھتے خواب بالکل سچ ہوتا۔ اس کے بعد آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے، یعنی دنیا سے الگ ہو کر آپ عبادت میں مشغول ہونے لگے۔ گوشہ مانا کونا، کنارہ، نشینی بیٹھنا، یعنی کنارہ کشی آپ اختیار کرنے لگے۔ کہیں کہیں روز کا توشہ لے کر غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ ابھی آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں روز کا توشہ یعنی کھانا پینے کا سامان لے کر آپ غار ہرا تشریف لے جاتے اور وہاں عبادات میں مشغول رہتے۔ اب بتائیے مجھے، اگر نبی پاک کو 40 سال سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، دین کیا ہے، تو پھر کس کی عبادت کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ۔ 8ویں ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن، پیر کے دن، حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں آپ کے پاس آئے اور وحی لائے۔ وحی کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو جو نبیوں کے پاس آتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو اس کو وحی ہرگز نہیں کہیں گے، وہی خاص ہے انبیاء کرام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہاں، لغوی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی کہتا ہے تو الگ بات ہے، مگر پھر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے الگ الگ نام ہیں، الہام ہے، القاء ہے، الگ الگ نام ہیں۔ 8ویں ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں آپ کے پاس آئے اور وحی لائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ میں نہیں پڑھوں گا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، بعض نے کہا میں ان پڑھ ہوں، نعوذ باللہ، نبی پاک کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، جبکہ حدیث پاک میں ہے وما انا بقارئ، اور میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں نہیں پڑھوں گا۔ اس میں فاعل کا صیغہ جو ہے وہ حال، استقبال وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے معانقہ کیا، جبرائیل امین نے نبی پاک سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور طاقت بھر خوب دبوچا، طاقت لگا کر نبی پاک کو خوب دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد پھر دبوچا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ تیسری بار جب فرشتے نے دبوچا اور کہا پڑھیے تو اور یہ آیت کریمہ پڑھنے کو کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے
جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ جب جبرائیل امین نے رب کے نام سے پڑھنے کو کہا تو نبی پاک نے پڑھا۔ تو یہاں پہ ایک اشارہ تھا کہ جب تک جبرائیل کہتے رہے پڑھو پڑھو پڑھو، نبی پاک نے نہیں پڑھا۔ جب کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھو تو نبی پاک نے پڑھا، کیونکہ پتہ تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کہیں گے نعوذ باللہ جبرائیل تو نبی کے استاد ہیں، اس لیے نبی پاک نے جبرائیل کے کہنے سے نہیں پڑھا۔ جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کا نام لیا گیا کہ اللہ کے نام سے پڑھو، تب نبی پاک نے پڑھا۔ یہ سب سے پہلے وحی تھی، سب سے پہلی وحی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے بدن کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ وحی کے بارے میں خود قرآن پاک میں ہے کہ اگر اسے پہاڑ میں نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وحی کے یہ کلمات یاد کر کے آپ اپنے دولت خانہ تشریف لائے، یعنی گھر تشریف لائے، اور کہا مجھے چادر اڑا دو، یعنی حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر اڑا دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے غار کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ان تکلیف بہت زیادہ تھی، تکلیف کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ تھا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ نکلے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد، یعنی آپ کے جو اچھے اوصاف اخلاق وغیرہ کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مفلسوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور راہ حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کے ذمہ دار تھے۔ وہ کتب سابقہ کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ پہلے کی کتابوں کے عالم تھے۔ ان کے سامنے واقعہ کی تفصیل بیان کی گئی کہ ایسا ایسا ہوا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تم اس امت کے پیغمبر ہو، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب کفار قریش تمہیں مکہ سے نکال دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں، اور ابھی نبی پاک نے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مکہ سے نکلنے کی بات کب ہوگی ورقہ بن نوفل اب بتا رہے ہیں، تو یہ غیب نہیں ہے تو غیب اور کسے کہتے ہیں؟ جب کتب سابقہ کے ایک عالم کو، پہلی کتابوں کے ایک جاننے والے کو علم غیب ہو سکتا ہے، نبی پاک کو علم غیب نہ ہو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خیر، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب کفار قریش تمہیں مکہ سے نکال دیں گے تو میں تمہارا ضرور ساتھ دیتا۔ گویا کہ یہ کہنا وہ چاہتے تھے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے، ورنہ نبی پاک کو بھی پتا تھا کہ نکالیں گے، مگر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو اور پختہ کرنے کے لیے۔ ورقہ نے کہا ہاں، جو بھی اس طرح کی بات لایا جیسی کہ تم پر نازل ہوئی تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو تم جس طرح کی بات لائے سے مراد ایک خدا کی عبادت کرنے کی بات جو بھی لایا، لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اس کی دشمنی کی۔ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ کے بارے میں پوچھا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی تصدیق تو کی تھی، آپ کے بارے میں کہا تھا، تو انہوں نے ہی تو بتایا تھا کہ آپ نبی ہیں، انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا تھا کہ آپ پیغمبر ہیں، تصدیق تو کی تھی، لیکن آپ کا زمانہ نبوت نہیں پایا۔ آپ نے جب اعلان نبوت کیا وہ زمانہ انہوں نے نہیں پایا، اور نہ آپ کے احکام کی پیروی ہی کی، تو ان کے ایمان و کفر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک سے پوچھا، کیونکہ بھائی تھے، چچا بھائی تھے، آپ نے پوچھا ان کے ایمان و کفر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں خواب میں سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ان کی نجات نہ ہوتی اور وہ مسلمانوں میں شمار نہ ہوتے تو سفید کپڑے میں ملبوس نظر نہ آتے، سفید کپڑے پہنے ہوئے نظر نہ آتے۔ اب کون ایمان پر مرا، کس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، کس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، یہ ایک پوشیدہ بات ہے،
مگر نبی پاک اس کو بتا رہے ہیں، تو یہ غیب نہیں اور تو اور کیا ہے؟ کوئی بولے گا تو خواب دیکھنے کی وجہ سے، یہ نبی پاک نے ایک عام طور پر نبی پاک نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ سفید کپڑے میں نظر آئے، لیکن اس سے نبی پاک نے جو بات کہی کہ اگر نجات نہ ہوتی اور مسلمان نہ ہوتے تو سفید کپڑے میں ملبوس نظر نہ آتے، ٹھیک ہے؟ اس سے نبی پاک نے گویا کہ بتا دیا کہ وہ ان کی نجات ہو گئی ہے، یعنی ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ کب کہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے بغیر نبی کو علم غیب ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نبی پاک کو علم غیب ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ نزول سورہ فاتحہ، ابتدائی نبوت میں یعنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا، وضو اور نماز کا طریقہ بتایا، زمین پر مار کر پانی نکالا اور وضو کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وضو کیا اور حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کے نزول کا واقعہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی پاک نے سب سے پہلے یہیں پہ عبادت کی تو پھر جو غار ہیرا میں کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ اگر نبی پاک کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، نبی پاک کو سکھانے کے لیے جبرائیل آئے تھے، کوئی یہ کہے تو پھر غار ہیرا میں کیا کر رہے تھے آپ نبی پاک؟ ٹھیک ہے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، جو مسلمان ہو رہے تھے ان کی تعلیم کے لیے تھا کہ وضو اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے اسلام سے کون سرفراز ہوا؟ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ، لڑکوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال اور آزاد غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ آزاد غلاموں میں مطلب جو پہلے غلام تھے آزاد ہو چکے تھے، ان میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم نے ایمان لایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم دولت ایمان سے مشرف ہوئے، شرف یاب ہوئے۔ اس کے بعد لوگ روز بروز حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔